السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا غلام محمد بستانوی کی دینی، تعلیمی، عصری و سماجی خدمات اور ان کی بے مثال شخصیت، وہ شخص جس نے قوم و ملت کے لیے اپنی ہر سانس وقف کر دی تھی اور خود کو قوم کے خاطر اس قدر تھکا ڈالا کہ عمر مستعار کے ایام تو باقی رہے لیکن جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ جسم ہم جیسے عاصی اور غافل کا ہوتا تو کب سے ناکارہ ہو گیا ہوتا، لیکن یہ تو اس خلوص کے پیکر، توکل کے پہاڑ اور تواضع کی مثال کا تھا جسے اللہ نے عہد سازی اور اپنے دین و کتاب کی تاریخی خدمات کے لیے منتخب فرما لیا تھا، جس کی روحانی طاقت نے اس کے جسم کو ایک عرصہ تک سہارا دیا اور وہ آخری سانس تک قرآن کی محبت اور امت کی فکر میں گھڑتا رہا اور اپنے آنسوؤں سے ہمیشہ ہماری غفلتوں اور معصیتوں کے داغ کو دھوتا رہا، اور بالآخر کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر لیں ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ 4 مئی 2025 بروز اتوار بوقت ظہر 2:15 پر اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کو اس کی عظیم خدمات کے انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے دربار میں بلا لیا۔ جہاں ایک جہاں غم میں ڈوبا تو وہیں دوسرے جہاں میں کس قدر خوشیوں کا عالم ہوگا۔ اللہ آپ کے تمام حسنات کو قبول فرمائے۔ کہیں سامان مسرت، کہیں سامان غم ہے، کہیں گوہر ہے، کہیں اشک، کہیں شبنم ہے۔ محترم سامعین، کیا ہے مولانا بستانوی کی دینی، ملی، تعلیمی اور سماجی خدمات تو اچھی طرح جان لیجئے۔ مولانا بستانوی ایک ممتاز عالم دین، ماہر تعلیم اور سماجی مصلح تھے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو عصری علوم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی گراقدر خدمات انجام دی۔ عزیز دوستو، گجرات کے سادہ سے گاؤں کوساڑی میں پیدا ہونے والے اس عالم نے اپنی زندگی تعلیم اور سماجی بہبود کے لیے وقف کر دی۔ ان کی نمایاں کاوش جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں کا قیام تھا، جو دینی و عصری تعلیم کا ایک منفرد امتزاج پیش کرتا ہے۔ ان کی بصیرت نے تعلیمی میدان میں انقلاب برپا کیا اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھولیں۔ ان کی شخصیت کی عظمت ان کی سادگی، خلوص اور خدمت کے جذبے میں مضمر تھی، جو ہر خاص و عام کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی عزم، محنت اور اصرار کی ایک روشن داستان ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ مولانا بستانوی کی علمی و دینی خدمات نہایت وسیع اور اثر انگیز ہیں۔ انہوں نے سن 1979 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں کی بنیاد رکھی، جو ایک چھوٹے مکتب سے شروع ہو کر آج ایک عظیم تعلیمی مرکز بن چکا ہے۔ اس ادارے نے دینی علوم کے ساتھ میڈیکل، انجینئرنگ، فارمیسی، IT اور دیگر عصری شعبوں میں تعلیم کے مواقع فراہم کیے، جو میڈیکل کونسل آف انڈیا تسلیم شدہ ہے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن اور 2011 میں اس کے محتمم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ ان کی تدریسی زندگی بوڈھان اور کنتھاریا سے شروع ہوئی، جہاں انہوں نے دینی علوم پڑھائے۔ انہوں نے حفظ قرآن، دور حدیث اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی اور حضرت مولانا شیخ محمد یونس جونپوری جیسے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ ان کی علمی کاوشوں نے ہزاروں طلباء کو معاشرے کا مفید فرد بنا دیا۔ مولانا بستانوی کی خدمات کے سماجی اثرات گہرے اور دور رس ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، جو دینی و عصری تعلیم کے امتزاج پیش کرتے ہیں۔ جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں نے پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے ہزاروں طلباء کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔
جس سے مسلم اقلیت کی معاشی و سماجی ترقی ہوئی۔ ان کے اداروں نے سلائی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دیگر ہنر سکھانے کے پروگرامز سے خواتین اور کمزور طبقات کو بااختیار بنایا۔ انہوں نے سماجی ہم آہنگی کے لیے رواداری کا رویہ اپنایا۔ اگرچہ 2002 کے گجرات فسادات پر ان کے بیانات تنازعات کا باعث بنے، ان کی کوششوں سے مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار ہوا اور سماجی انصاف کی راہ ہموار ہوئی۔ ان کے فلاحی اداروں نے غریبوں کی خدمت میں کلیدی کردار ادا کیا، جو ان کی سماجی خدمت کی عظیم یادگار ہے۔ مولانا وستانوی کا روحانی کردار ان کی شخصیت کا ایک درخشاں پہلو تھا۔ انہوں نے حضرت مولانا شیخ زکریا کاندھلوی سے اصلاحی تعلق استوار کیا اور بعد میں قطب عالم حضرت مولانا صدیق احمد باندھوی اور مولانا محمد یونس جونپوری سے اجازت بیعت حاصل کی۔ تصوف و سلوک کے میدان میں ان کی روحانی تربیت نے ہزاروں افراد کے قلوب کو منور کیا۔ ان کی تعلیمات میں توحید، اتباع سنت اور شرک و بدعت سے اجتناب پرزور تھا۔ ان کی مجالس ذکر و فکر سے بھرپور ہوتی تھی، جو لوگوں کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی تھیں۔ انہوں نے تقوی، اخلاص اور عجز کی اعلیٰ مثال قائم کی، جو ان کے مریدین اور عام لوگوں کے لیے نمونہ تھی۔ ان کی سادگی اور اللہ سے گہرا تعلق ان کی شخصیت کو نورانیت بخشتا تھا، جو ان کے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ باعث کشش رہا۔ ان کا روحانی کردار ایک ایسی شمع کی مانند تھا جو راہ گم کردہ کو کیوں روشنی دیتی ہے۔ مولانا وستانوی کی وفات سے علمی، دینی اور سماجی میدان میں ایک عظیم خلا پیدا ہوا، جس کا پر ہونا دشوار ہے۔ ان کی رحلت سے عقل کنواں کا جامعہ اور عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ ان کے قائم کردہ ادارے ان کی دور اندیشی کی زندہ یادگار ہیں، لیکن ان کی ذاتی رہنمائی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کو اپنا نصب العین بنایا اور ان کے مفاہمتی رویے نے انہیں منفرد مقام دیا۔ ان کی وفات نے تعلیمی و فلاحی میدان سے ایک ایسی شخصیت کو ہم سے چھین لیا جس کی خدمات سے ہزاروں افراد مستفید ہوئے۔ ان کی اصلاح پسندانہ سوچ اور سماجی خدمت کا جذبہ اب ایک چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان کی وفات کا خلا اور اس شخص کو محسوس ہو رہا ہے جو ان کے کارناموں سے متاثر تھا یا ان سے فیضیاب ہوا۔ مولانا غلام محمد وستانوی، آپ کی رحلت نے عالم اسلام کو ایک عظیم رہنما سے محروم کر دیا۔ آپ کی تعلیمات کو جاری رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ کے تعلیمی و سماجی انقلاب کو نہ صرف برقرار رکھنا بلکہ وسعت دینا ضروری ہے۔ آپ کی تعلیمات دینی و عصری علوم کے امتزاج، سماجی ہم آہنگی اور غریبوں کی خدمت پر مبنی ہیں۔ آپ کے اداروں کو آپ کے افکار و نظریات کے مطابق چلانے کے لیے پرعزم قیادت درکار ہے۔ آپ کی تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ اور تعلیمی نصاب میں آپ کے نظریات شامل کرنے ہوں گے۔ آپ کے افکار و نظریات اور اصلاح پسندانہ سوچ کی بدولت مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی روحانی تعلیمات کو زندہ رکھنے سے تقویٰ کی شمع روشن رہے گی۔ آپ کے مشن کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ اور عالم اسلام کی عظیم خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کو آپ کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔